بسم اللہ الرحمن الرحیم فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ قرآن پاک 29واں پارہ سورہ نوح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فقلت استغفروا ربکم، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو، استغفار کیا کرو۔ انہ کان غفارا، اس کے 4 فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ انہ کان غفارا، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر مسلسل بارشیں، اپنی رحمت کی بارشیں جو ہے وہ نازل فرمائے گا۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کے اندر بھی اور تمہاری اولادوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے 4 سوال کیے ہیں کہ ہمارے علاقے کے اندر بارشیں نہیں ہوتی، تو آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو۔ اس نے کہا کہ میرے ہاں رزق کی بڑی تنگی ہے، آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو۔ پھر اس نے کہا میرے ہاں اولاد نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کثرت سے استغفار کیا کرو۔ پھر اس نے کہا میری کھیتیاں پھل نہیں دیتی، تو آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو۔ کسی نے کہا حضور 4 سوال ہوئے ہیں مختلف، اور 4 سوالوں کے اوپر ایک ہی جواب آپ نے عنایت فرمایا، تو آپ نے اس وقت قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ پڑھی کہ جو اللہ نے کہا ہے کہ میں نے تو اللہ کا فرمان پڑھ کر سنایا ہے کہ انسان اپنے گناہوں کے اللہ سے معافی مانگتا رہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف بھی فرمائے گا، اللہ تعالیٰ مسلسل رحمتوں کی بارشیں بھی نازل کرے گا، مال کے اندر بھی اللہ تعالیٰ جو برکت عطا فرمائے گا، اولاد کے اندر بھی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ دیکھیں ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں اور سید المعصومین ہیں، کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور انبیاء کے بھی آپ سردار ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا واللہ، اللہ کی قسم ہے، انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم، میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں اور ایک دن کے اندر توبہ کرتا ہوں، اکثر من 70 مرتن، 70 مرتبہ سے زیادہ، 70 مرتبہ سے زیادہ میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں۔ تو یہ جو عمل مبارک ہے جہاں پر گناہ کا شائبہ بھی نہیں، اور جن کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمانا ہے، ان کا یہ عمل مبارک، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل مبارک ہمارے لیے تعلیم ہے، ہمارے لیے تعلیم ہے کہ ہم تو کسی وقت بھی جتنا بھی متقی ہو جائے، جتنا بھی پرہیزگار ہو جائے، لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض کا بندے کا غرور توڑنے کے لیے بھی اس کو جو ہے کسی چیز کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ تو انسان کسی وقت بھی گناہ کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے، آزمائش کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے۔ حضرت اغر مزنی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا میں ایک دن کے اندر لاستغفر اللہ فی الیوم 100 مرتن، میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ پہلی بخاری شریف کی روایت تھی، یہ مسلم شریف کی جو ہے وہ روایت موجود ہے کہ جس کے اندر حضور علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ پر کتنی خوشی ہوتی ہے، اس کی مثال حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ اس شخص کی طرح ہے جو بندہ صحرا کے اندر جا رہا ہو اور کہیں پر جا کر اسے کوئی سایہ نظر آئے، کوئی درخت نظر آئے، اور وہاں پر تھک ہار کر بیٹھ جائیں، وہاں پر اپنی سواری کو ایک طرف کر دیں، اپنا کھانا پینا اپنے پاس محفوظ کر لیں اور تھکاوٹ دور کرنے کے لیے تھوڑی دیر وہاں پر آرام کریں۔ پھر کیا ہوں فَآئِسَ مِنْهَا فَآتَى بِشَفَدُ تَجَا فِي ظِلِّهَا قَدْ آئِسَ مِنْ رَائِلَتِهِ، تو جب اس کی آنکھ کھلے تو وہ دیکھے
جب آنکھ کھلے تو دیکھے کہ نہ اس کے پاس سواری ہے نہ اس کے پاس کھانا پینا، وہ کتنا پریشان ہوگا۔ کبھی وہ ادھر ادھر اپنی سواری کو تلاش کرے گا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے، کہا کہ جب وہ مایوس ہو جائیں، پھر شدت غم کی وجہ سے اس کو جب وہ نیند آ جائے تو اچانک پھر دوبارہ آنکھ کھلے تو وہ دیکھے اس کا کھانا بھی اس کے پاس موجود ہو، اس کا پینا بھی اس کے پاس موجود ہو، اور اس کی سواری بھی اس کے پاس جو ہے موجود ہو، تو وہ شدت خوشی کی وجہ سے، زیادہ خوشی کی وجہ سے، زیادہ یہ خوش ہونے کی وجہ سے وہ یہ جملہ کہے، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، تو میرا بندہ ہے، وانا ربک، اور میں تیرا رب ہوں، اخطا من شدت الفرحی، حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ یہ غلط جملہ کہہ دیں کہ انتہائی خوشی کی وجہ سے، شدت فرحت کی وجہ سے وہ یہ جملہ کہہ دیں کہ اے باری تعالیٰ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ تو جس قدر اللہ تعالیٰ کو بندے کے، یعنی یہ جو بندہ اپنی جس کو موت نظر آ رہی تھی، اب دوبارہ کھانا پینا سواری دے کر جتنی خوشی ہوتی ہے نا، اس کو جملہ کہنا بھی بھول جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی اس وقت ہوتی ہے جب بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ آج دیکھیں کہ ہم لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم لوگوں نے مانگنا، دنیا میں کسی سے مانگے نا کوئی بندہ ناراض ہو جاتا ہے، دنیا میں کسی سے بھی مانگے تو کوئی بندہ ناراض ہو جاتا ہے، لیکن اللہ سے نہ مانگے تو اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ سے نہ مانگے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں میرے سامنے حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ و آخری حدیث میں پڑھتا ہوں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من لازم الاستغفار، جو بندہ اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیتا ہے کہ میں نے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور وہ ایک تعداد کے اندر جو ہے استغفار کرتا ہے، علماء نے اس کی مختلف تعداد بتائی ہے، کہتے کم از کم بندہ فجر کی نماز کے بعد جب رزق تقسیم ہو رہا ہوتا ہے نا، اس وقت 100 مرتبہ صرف یہ پڑھ لے استغفر اللہ، اس بندے کے گھر سے کبھی رزق ختم نہیں ہوگا۔ دیکھیں اب یہ حدیث میں پوری پڑھتا ہوں، من لازم الاستغفار، جو بندہ اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیتا ہے، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ ہر پریشانی سے نکلنے کے لیے اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ بنا دے گا، ومن کل ہم فرجا، اور اللہ ہر غم سے اس کے لیے کوئی خلاصی جو ہے وہ مقرر کر دے گا، ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں پر اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو رزق دے گا جہاں پر اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سمجھنے کی بات ہے، ایک نقطے کی بات ہے۔ تو میں نے ایک مرتبہ بزرگوں سے یعنی ادارت المصطفیٰ میں تھا، تو وہاں پر میں نے ایک مرتبہ بیان سنتے ہوئے یہ بیان سنا کہ ایک بندہ جو ہے وہ تلاش کرنے کے لیے نکلا کہ مجھے کوئی اچھا پیر مل جائے، وہ چلتے چلتے 1 کے پاس گیا، 2 کے پاس گیا، 4 کے پاس گیا، حتیٰ کہ ایک بزرگ کے پاس پہنچا اور وہاں پر کہنے لگا کہ میں آپ کی بیعت ہونا چاہتا ہوں، لیکن آپ سے پہلے جو ہے میں 99 لوگوں کے پاس سے ہو کے آ رہا ہوں، کسی نہ کسی جس کے پاس بھی گیا اس کے پاس کوئی نہ کوئی عیب ضرور تھا، تو اب میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ تو اتنے لوگوں سے گزر کر آیا ہے، کاش تو ان لوگوں کی ایک ایک اچھائی اپنے پاس رکھ لیتا، ایک ایک اچھی خوبی اپنے پاس رکھ لیتا، تو یہاں تک آنے تک تو خود پیر بن جانا تھا، یعنی تیرے اندر اللہ تعالیٰ نے خوبیوں کو پیدا کر دینا تھا۔ ہمارے ہاں مسلمانوں کی سوچ یہ بن چکی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف میں ہی صحیح ہوں، اگلا بندہ جو وہ نیگیٹو ہے، اگلے بندے کے اندر یہ خرابی ہے، یہ فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے۔ کاش ہم اپنی سوچوں کو ہر معاملے کے اندر مثبت پہلو کی طرف دوڑائیں کہ اگر کسی کے ہاں کوئی خامی ہے، کمی ہے، کوتاہی ہے، تو آپ اس کی جگہ پر اس کی اچھائیوں کی طرف نظر رکھیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ہے نا کہ فیصلہ ہم نے تو نہیں کرنا، اللہ کی ذات ہے نا کہ کون اچھا ہے، اللہ کی نظر میں کون برا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، پھر یہ حدیث آگے پڑھنی پڑ گئی مجھے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے ان اللہ تعالیٰ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، اللہ تعالیٰ بندوں کی صورتیں نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ بندوں کی مال و دولت نہیں دیکھتا، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، ایک مرتبہ
اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کئی مرتبہ یاد کرتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر بندہ ایک مرتبہ، جب اللہ نے قرآن کے اندر کہہ دیا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں اپنے بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوں، میں اپنے بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، 70 ماؤں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے پیار فرماتا ہے۔ اب بندوں کا بھی تو حق ہے نا کہ کم از کم اللہ کا حکم تو مانے نا، نماز تو پڑھے نا، اپنے گناہوں کو مانے تو صحیح، کہ ایکسیپٹ استغفار کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بندہ یہ ایکسیپٹ کر لے کہ میرے اندر فلاں غلطی ہے، جی میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، میرے اندر فلاں غلطی ہے، میں اللہ سے اس کی معافی بخشنا تو اللہ نے، بندے نے تو کبھی کسی کو معاف نہیں کرنا، بندے نے کبھی کسی کو معاف، لاکھ اپنے اندر برائیاں ہوں لیکن دوسرے کی آنکھ کے اندر تنکا بھی ہو تو وہ بھی بندے کو نظر آ جاتا ہے، اپنی آنکھ کا شاطیر بھی بندے کو نظر نہیں آتا۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومن مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے، مومن مومن کے لیے ایک شیشہ ہوتا ہے۔ اگر تیرے پیارے دوست کے سامنے، تیرا بھائی ہو، تیرا دوست ہو، کوئی بھی مخلص ہو، تیرے پاس بیٹھنے والا ہو، اگر اس کے اندر کوئی کمی ہے تو اس کو تنہائی کے اندر سمجھا، جا کے اس کو کیا کر ہے، تنہائی کے اندر سمجھا، اس کی تبلیغ کر اور اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا سمجھا کہ یہ طریقہ کار ہے۔ تو جس نے اپنے مسلمان بھائی کی تنہائی کے اندر اصلاح کی، اس نے اپنے مسلمان بھائی کو عزت دی، جس نے مجمع کے اندر اس کی اصلاح کی، گویا کہ نبی پاک نے فرمایا اس نے اپنے مسلمان بھائی کو ذلیل کر دیا۔ تو کاش ہم یہ طریقے اختیار کریں۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک۔